لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم واتشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات محمد وعلى ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پیکر وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم ردن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا۔ درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر، ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا، وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور بعض گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن یہ سمجھ نہ سکے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جاروب کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں، اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ فروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اب
اب حضرات سے گزارش ہے کہ اس طرف چلے آئیں تاکہ یہ جو جگہ ہے یہ پر ہو جائے. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. برادران عزیز، بزرگان محترم، مولا علی علیہ السلام کی ولایت عنوان قرار پائی تھی، اور اس عنوان کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کیے. آج بھی کوشش کروں گا کہ کچھ معروضات آپ تک پہنچاؤں، لیکن توجہات میری طرف مبذول رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ذکر ہے علی کا، یہ ذکر ہے اولاد علی کا، جن کے پیشوا داغدار ہیں وہ بھی اپنے پیشوا کا ذکر فخر سے کرتے ہیں. تو ہمارا پیشوا تو بے عیب ہے، لا ریب ہے. کسی جنگ میں ہمارے پیشوا کے قدم لڑکھڑائے نہیں، ہمارا پیشوا ہر جنگ میں ثابت قدم رہا. ایسا پیشوا سب کو نصیب نہیں ہوا. یہ ماں کی طہارت اور پاکیزگی خون کی وجہ سے علی کی محبت نصیب ہوتی ہے، علی کی ولایت نصیب ہوتی ہے. بہرکیف پروردگار عالم نے اپنی معرفت کا ذریعہ انہیں قرار دیا. ہم اور آپ دنیا میں اپنے نام کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. کوئی بھی انسان پہچانا جاتا ہے، اسے پکارا جاتا ہے تو اس کے نام کی وجہ سے پکارا جاتا ہے، اس کے نام کے ذریعے پکارا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی ہو تو وہ اپنے نام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اللہ کے بھی کچھ نام ہیں جس کے ذریعے وہ پہچانا جاتا ہے. اللہ کے 14 نام ہیں جو اس کی خاص معرفت کا ذریعہ ہیں، جو اس کی معرفت کا سبب بنتے ہیں. اللہ بھی اللہ کا نام ہے، لیکن اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں لیکن وہ صفاتی نام ہے. اللہ کو اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے. اللہ رحمان بھی ہے، اللہ کا رحمان یہ نام صفاتی ہے. رحیم اللہ کا صفاتی نام، کریم اللہ کا صفاتی نام، قدیر اللہ کا صفاتی نام. توجہ کیجئے، قدیر اللہ کا صفاتی نام. یہ تمام کے تمام نام اللہ کے صفاتی نام ہے، لیکن اللہ کا ذاتی نام ہے. بھائی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی نام، لیکن رحمان اس کا ذاتی نام نہیں، رحیم اس کا ذاتی نام نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ اس میں ذات ہے، یہ اس میں صفات ہے. کہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف اللہ کو رحمان کہیں تو یہ بات پوری نہیں ہے، اللہ کو صرف رازق کہیں تو یہ بات پوری نہیں ہے. اس لیے کہ رازق کہا تو رحمان والی صفت رہ گئی، رحمان کہا تو رحیم والی صفت رہ گئی، رحیم کہا تو قدیر والی صفت رہ گئی. لہذا یہ اللہ کے صفاتی نام ہے. اللہ کا ذاتی نام اللہ اس لیے ہے کہ جب اسے اللہ کہہ کے پکارا جاتا ہے تو گویا وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اب اگر کوئی اللہ کو رحمان مانے، رحیم مانے، تو کیا صرف رحمان ماننا کافی ہوگا؟ کیا صرف رحیم ماننا کافی ہوگا؟ کیا صرف کریم ماننا کافی ہوگا؟ اگر کسی کو دائرہ اسلام میں آنا ہے تو اسے کون سا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے؟ کیا اسے کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا. اچھا جائیے کسی بھی عالم سے پوچھئے، اگر وہ جو دائرہ اسلام میں آ رہا ہے وہ کلمہ یہ پڑھے کہ لا الہ الا الرحمن، لا الہ الا الرحیم، لا الہ الا القدیر، کوئی معبود نہیں سوائے رحمان کے، کوئی معبود نہیں سوائے رحیم کے،
کوئی معبود نہیں سوائے قدیر کے، تو کیا اس کا یہ کلمہ اسے مسلمان بنائے گا؟ سب جواب دیں گے نہیں، اس کا رحمان کہنا کافی نہیں ہے، اس کا رحیم کہنا کافی نہیں ہے، صرف قدیر کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے اقرار کرنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ اللہ وہ نام ہے جو ان تمام اسماء کے صفات کو حصار میں لیے ہوئے ہے، تمام اسماء کی تاثیر کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ تو جب بھی کوئی مسلمان ہوگا تو اسے لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا، صرف رحمان کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، صرف اللہ کو رحیم کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، صرف اللہ کو قدیر کہہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ تو بھائی مسلمان ہونے کے لیے جیسے اللہ کو صرف لا الہ الا اللہ، صرف رحمان کہنا کافی نہیں، بلکہ زبان پہ لا الہ الا اللہ بھی لانا پڑے گا، تو بھائی علی کے بھائی محمد کو صرف خلیفہ ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ خلیفہ بلا فصل ماننا پڑے گا۔ غور فرمائیں آپ، خلیفہ بلا فصل تمیدی گفتگو ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں منزل پہ آؤں گا انشاءاللہ، اگر آپ نے توجہ فرمائی تو نتیجہ لطیف ہوگا۔ علی کو صرف خلیفہ ماننا کافی نہیں، بلا فصل ماننا پڑے گا۔ جیسے اللہ کو معبود ماننا صرف کافی نہیں، لا شریک ماننا پڑے گا۔ توجہ، لا شریک ماننا پڑے گا، لا شریک مان کر اقرار کرنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پہلے لا شریک ماننا پڑے گا کہ کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک ماننے کے بعد زبان سے اقرار کرنا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ۔ تو جیسے مسلمان ہونے کے لیے اللہ کو لا شریک مان کے اقرار کرنا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ، ویسے ہی صاحب ایمان ہونے کے لیے علی کو بلا فصل مان کے کہنا پڑے گا اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ غور فرمایا آپ نے، علی کو بھی بلا فصل ماننا پڑے گا، کوئی علی کے ساتھ خلافت میں شریک نہیں ہوگا۔ جسے اللہ شریک کرے گا وہ ہوگا، جیسے اس نے اپنی ولایت میں جسے چاہا شریک کر لیا، اس نے رسول کو شریک کیا، علی کو شریک کیا۔ تو یہ اسماء ہیں جو اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہیں، اللہ کی پہچان کا سبب ہیں، اللہ کی پہچان کی علت ہیں، اللہ ان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ توجہ، مولا سے پوچھا گیا تھا مولا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بہت توجہ، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ علی نے کہا علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو، علی اس کی عبادت نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ دعا عرفہ پڑھ لیجئے گا، امام حسین نے کہا تھا پروردگار اندھی ہو جائے وہ آنکھیں جو تجھ کو دیکھ نہیں سکتی۔ ہائے ہائے ہائے، علی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے پروردگار وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ پریشان نہ ہوئیے، آگے سائل نے کہا مولا وہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، چشم بصیرت سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تکبر کرتا ہے اور اللہ کو زیب دیتا ہے کہ وہ غرور کرے۔ اللہ اکبر، کبریائی اس کے لیے ہے، وہ کبریائی کیوں نہ کرے؟ ہم فخر کرتے ہیں کیوں؟ ہمیں علی جیسا مولا ملا ہے، ہم غرور کرتے ہیں، سینہ تان کے کہتے ہیں علی میرا مولا ہے، علی میرا آقا ہے، علی میرا سلطان ہے۔ تو وہ خدا کبریائی، اس خدا کو کبریائی زیب دیتی ہے، وہ خدا غرور کیسے نہ کرے جس کے سامنے علی اپنی پیشانی جھکا دیتا ہے۔ غور فرمائیں آپ، علی جس کے سامنے اپنی جبین خم کرتا ہے، کبریائی تو اسی کو زیب دیتی ہے، بڑا پن تو اسی کو زیب دیتا ہے، بڑائی تو اسی کو زیب دیتی ہے۔ قرآن میں کہہ رہا ہے آسن اللہ، آسن تبارک اللہ آسن الخالقین، اللہ
احسن الخالقین ہے۔ تو یہ جو فخر کر رہا ہے اللہ، وہ کس مخلوق پہ کر رہا ہے؟ ہم پہ کر رہا ہے؟ آپ پہ کر رہا ہے؟ کہ نہیں، ہمارا وہ معیار ہی نہیں کہ ہمیں خلق کرنے کے بعد اللہ فخر کرے۔ توجہ، ہمیں خلق کرنے کے بعد اللہ فخر کرے؟ اللہ تو فخر کرتا ہے جب علی کو بناتا ہے، جب محمد کو بناتا ہے، جب فاطمہ کو خلق کرتا ہے، تب وہ فخر کرتا ہے کہ میں نے فاطمہ بنائی، میں نے علی بنایا، میں نے محمد بنایا، میں نے حسن بنایا، میں نے حسین بنایا۔ وہی بنا سکتا ہے اور کوئی بنا نہیں سکتا۔ رسول نے جب مکے سے ہجرت کی مدینے کی طرف، ایک مقام آیا جسے کہتے ہیں میدان قبا۔ بہت توجہ کیجیے گا، میدان قبا۔ وہاں رسول ٹھہر گئے، مدینے والے آئے استقبال کے لیے، سرکار آئیے چلیے۔ نبی نے فرمایا جب تک میرے نور کا آدھا حصہ آ نہیں جاتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بات کو واضح کرو، جب تک میرا بھائی علی یہاں نہیں آئے گا میرے قدم نہیں بڑھیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ سرکار پھر بلوائیے علی کو۔ تو پیغمبر نے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام ہے ابو محمد۔ وہ آئے، علی سے کہا کہ چلیے بلایا ہے۔ اب پیغمبر وہاں انتظار میں ہے، پوری توجہ، پیغمبر وہاں انتظار میں ہے۔ علی فواتم کو لے کے نکلے۔ فواتم فاطمہ کی جمع، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت زبیر ابن عبد المطلب۔ اب جب نکلے علی تو کچھ مشرکوں نے دیکھا علی کو، علی کو دیکھتے ہی بھاگے۔ جب وہ بھاگے تو اور مشرکوں نے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھا، وہ آگے بڑھے، آگے آ کے کہتے بھائی بھاگ کیوں رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کہ تم بھی بھاگو اگر جان سے پیار ہے، کہ تم بھی بھاگو اگر جان سے پیار ہے۔ کہ وجہ کیا ہے، بھاگ کیوں رہے، وجہ تو بتاؤ۔ کہ جتنی دیر میں ہم وجہ بتائیں گے اتنی دیر میں یہاں سے بھاگو، جتنی دیر میں وجہ بتائیں گے اتنی دیر میں بھاگو۔ کہ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو سبب ہوگا، بھاگ کیوں رہے ہو؟ کہ وجہ یہ ہے اگر جان سے پیار ہے تو بھاگو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جسے رات بھر ہم نے محمد سمجھا تھا وہ تو علی ہے۔ غور فرمایا آپ، جس کا ہاتھ ید اللہ کا دیا ہوا صدقہ ہے وہ ید اللہ کی تائید میں اٹھتا رہے، جس کی زبان لسان اللہ کی دی ہوئی خیرات ہے وہ علی کے ذکر کی تائید میں بولتی رہے۔ کہا وہ تو علی ہے، علی ہے۔ ہم نے رات بھر محمد سمجھا، اور جب علی ہے تو پھر علی کے مد مقابل جانا مطلب موت کو دعوت دینا۔ اب علی نکلے تو اعلان کرتے ہوئے نکلے، دن کے اجالے میں نکلے، شب کی تاریکی میں نہیں نکلے، دن کے اجالے میں نکلے، یہ کہتے ہوئے نکلے کہ علی جا رہا ہے جس کی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہو جو علی کا راستہ روک سکے، وہ آئے اور علی کا راستہ روکے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، وہ آئے اور علی کا راستہ روکے۔ اب علی چلے، مشرکوں کو تو معلوم تھا یہ وہی علی ہے جس نے بچپن میں ہمارے ہاتھ پیر توڑ دیے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ ابھی علی کو نکل جانے دو یہاں سے، آگے ہم علی کو دیکھ لیں گے۔ علی چلے، توجہ کیجیے گا، علی چلے، ناقے ہیں، علی آگے آگے ہیں۔ ابو محمد کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ کافی دور نکل گئے تو اچانک میں نے محسوس کیا پیچھے سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو گرد اٹھ رہی تھی، یہی مشرکین پیچھا کر رہے تھے، یہی پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میں نے کہا یا علی وہ آ رہے ہیں۔ علی نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کہا آنے دو۔ علی مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے، کہا آنے دو۔ انہوں نے تعاقب کیا، علی کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے، علی کے آگے کھڑے ہو گئے، علی کو گھیر لیا، کہا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ علی نے کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، تمہیں مہلت دیتا ہوں، راستہ چھوڑو، مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، 18 افراد تھے،
اس میں کئی تو بہت پہلوان بھی تھے، 18 افراد آگے کھڑے ہو گئے تلواریں لے کے، ننگی تلواریں لے کے، برہنہ شمشیر لے کے، کہا نہیں جانے دیں گے۔ جب کہا نہیں جانے دیں گے نا تو علی نے کہا اچھا تو پھر جہنم میں جانے کی اتنی جلدی ہے تو پھر آؤ۔ غور نہیں فرما رہے ہیں آپ، جہنم میں جانے کی اتنی جلدی ہے تو پھر آؤ۔ علی نے کہا، ان میں سے ایک پہلوان باہر آیا، اس نے علی سے گستاخی کرنا چاہی، علی کی تلوار چلی، پلک جھپکنے سے پہلے بدن سے سر گر گیا، سر کٹ گیا۔ اب جب اس کا سر کٹا تو جو باقی 17 تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا، انہیں موت دکھائی پڑنے لگی، جتنی تیزی سے آئے تھے اس سے دگنی تیزی سے بھاگے۔ اب جب وہ بھاگے تو ابو محمد کہتے ہیں کہ علی نے اس کو قتل کرنے کے بعد وہیں مصلی بچھا دیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یا علی، ایسے موقع پر بھی کوئی نماز پڑھتا ہے؟ یا علی، آپ نے ان کے والے کو قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے، وہ گئے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں وہ بڑا لشکر لے کے آ گئے تو؟ جواب سنیے مولا کا، کوئی خطابت نہیں ہے اس میں۔ اگر وہ بڑا لشکر لے کر آ گئے تو کیا ہوگا؟ علی نے فرمایا اے ابو محمد، علی نے یہ تلوار صرف ایک شخص کے سر پر نہیں ماری ہے، بلکہ یہ تلوار پورے شہر مکہ کے سر پر لگی ہے۔ جملہ آگے ہے، یہ تلوار پورے شہر مکہ کے سر پر لگی ہے، اور یاد رکھنا وہ جو تلوار چلی ہے وہ حملہ عام ہاتھ کا حملہ نہیں تھا، ید اللہ کا حملہ تھا۔ مولا خوش رکھیں آپ کو۔ یا علی، وہ حملہ یا علی، وہ حملہ ید اللہ کا حملہ تھا۔ اب کسی میں جرأت نہیں ہے کہ ید اللہ کا حملہ ہو اور واپس آئے۔ چلے علی، پہنچے وہاں مقام قبا تک۔ جب مقام قبا تک آ گئے تو مدینے والے آگے آئے، کہ حضور چلیے۔ قبا والے آگے آئے، کہ حضور اب علی آ گئے ہیں، اب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے نشانی کے طور پر ایک مسجد بنوا دیجیے۔ توجہ کیجئے گا، ایک مسجد بنوا دیجئے۔ یہ مسجد قبا ابھی مسجد نبوی نہیں بنی ہے، یہ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے، مسجد قبا جسے کہا جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ ناقہ مسجد کی حدود طے کرے گا، یہ ناقہ حد کا تعین کرے گا مسجد کہاں بنے گی۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نام میں نہیں لوں گا، لیکن باری باری آئے، ان کے دل میں خیال آیا کاش ہم اس ناقے پر بیٹھیں اور حد کا تعین ہم کریں، حدود کا تعین ہم کریں۔ ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا میرا نبی، اس نے دیکھا حجت تمام کر دی، کہا آؤ آزما لو۔ ابھی سوچا ہے انہوں نے، نبی کہہ رہے ہیں آؤ آزما لو۔ پہلا شخص آیا، ناقے پر بیٹھا، پوری کوشش کی کہ ناقہ اٹھے، ناقہ نہیں اٹھا۔ جب وہ نیچے اترے تو دوسرے صاحب بڑھے، انہوں نے بھی کہا میں بھی دیکھوں۔ وہ آئے، وہ بھی نبی کے ناقے پر بیٹھے، کوشش کی، ناقہ نہیں اٹھا۔ پھر جب دو یہ عمل کر چکے تو پھر تیسرا خاموش کیوں رہتا، وہ بھی اٹھا۔ اس نے کہا مجھے بھی موقع دیا جائے، وہ بھی آ کے ناقے پر بیٹھے، کوشش کی، ناقہ نہیں اٹھا۔ نبی کے ناقے پر تینوں بیٹھے، توجہ، نبی کے ناقے پر تینوں بیٹھے، لیکن ناقہ اٹھا نہیں، ناقہ اٹھا نہیں۔ نبی نے یہ عمل کر کے پیغام دے دیا کہ دیکھو جب یہ ہمارے ناقے کے حقدار نہیں ہیں تو ہماری مسند خلافت کے حقدار کیسے ہو جائیں گے؟ غور کیا آپ نے؟ جب یہ ہمارے ناقے کے حقدار نہیں، جب ان سے ہمارا ناقہ نہ سنبھالا گیا تو مسند خلافت کیا سنبھالیں گے؟
اب نبی نے علی کو دیکھا کہ یا علی اٹھیے، علی اٹھے کہ آپ ناقے پر بیٹھیے، علی بیٹھے، ناقہ اٹھا، حد کا تعین ہوا، جب حد کا تعین ہوا اب مسجد بنے گی، اب چونکہ وہ تو فیل ہو چکے تھے تو عداوت تو ہوگی ہی کہ علی کے بیٹھنے سے ناقہ اٹھا، اب جب بھی مسجد قباء کا نام آئے گا تو یہ کہا جائے گا کہ علی کا طے کیا ہوا حد، علی نے جو حدود بنائی اس میں مسجد بنی، لہذا ہم بھی مسجد بنائیں گے۔ اب انہوں نے کہا ہم بھی مسجد بنائیں گے، مسجد بنائی، جائیے گا سورہ توبہ پڑھیے گا، اس میں اس کا ذکر موجود ہے۔ مسجد بنائی، مسجد کا نام ہے مسجد ضرار۔ جب مسجد بن گئی، بننے سے پہلے اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، جب مسجد بن گئی، توجہ، جب مسجد بن گئی حکم خدا آیا میرے نبی جاؤ اور مسجد کو جلا دو۔ سورہ توبہ میں جا کے پڑھ لیجئے گا، جاؤ مسجد کو آگ لگا دو۔ اے پروردگار، مسجد تو تیری ہے، سجدہ تیرا ہوگا، تسبیح تیری پڑھی جائے گی، ذکر تیرا کیا جائے گا، حمد تیری کی جائے گی، مسجد جلوا دے کہ بات صحیح ہے، مسجد تو میری ہی ہے، ذکر میرا ہوگا، سجدہ میرا ہوگا، لیکن مسجد بنی ہے بغض علی میں، مسجد بنی ہے بغض علی میں، لہذا اسے جلنا ہوگا، لہذا اسے جلنا ہوگا۔ علی کے بغض میں مسجد بنی، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ مسجد کو جلا دو، علی کے بغض میں جو مسجد بنی اسے جلایا گیا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر بغض علی میں مسجد بنے تو جل جاتی ہے، جب علی کے بغض میں بنی ہوئی مسجد آگ میں جلنے سے بچ نہیں پاتی تو علی کے بغض میں سجدہ کرنے والا نمازی آگ سے کیسے بچ جائے گا؟ یا علی، جب علی کے بغض میں بنی ہوئی مسجد آگ سے نہیں بچ سکتے تو علی کے بغض میں سجدہ گزار، علی کے بغض میں سجدہ کرنے والا آگ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ علی کا تقابل، علی کی برابری، کون ہے علی؟ پتہ بھی ہے، علی کی فضیلت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کا فرمان نہیں سنا آپ نے؟ پیغمبر نے فرمایا اگر کائنات کے تمام درخت قلم بن جائیں، تمام دریا روشنائی بن جائیں اور تمام جن اور انس لکھنے بیٹھ جائیں، تب بھی علی کی فضیلت کا احسان نہیں کیا جا سکتا، تب بھی علی کی فضیلت لکھی نہیں جا سکتی۔ بھائی کیوں نہیں لکھی جا سکتی؟ کیوں نہیں لکھی جا سکتی؟ چونکہ علی ہے اللہ کی صفت کا مظہر۔ جملہ بدل دوں، علی جلی کی صفت کا مظہر ہے۔ علی کی فضیلت کا احسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب جلی لامحدود ہے تو پھر جلی کے وصف کا مظہر علی محدود کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آہستہ پڑھ دیا جائے تو بات ہلکی ہوتی ہے کیا؟ علی کی اللہ کی صفت کا مظہر، مشکوک نسب، حق کی رسد ڈھونڈ رہے ہیں۔ نعیم بھائی، مشکوک نسب حق کی رسد ڈھونڈ رہے ہیں، مولا کے فضائل کی سند ڈھونڈ رہے ہیں۔ مشکوک نسب حق کی رسد ڈھونڈ رہے ہیں، مولا کے فضائل کی سند ڈھونڈ رہے ہیں، مولا کے فضائل کی سند ڈھونڈ رہے ہیں۔ سلمان صحارف تیرا آغاز نہ پایا، کم ظرف مقصر تیری حد ڈھونڈ رہے ہیں۔ کم ظرف مقصر تیری حد تلاش کر رہے ہیں کہ علی کی حد کیا ہے؟ علی کی حد کون بتائے گا؟ وہ لامحدود خدا کی صفت کا مظہر ہے۔ جب خدا کی صفت کا مظہر ہے، جب وہ لامحدود ہے تو پھر اس کی صفت کا مظہر بھی لامحدود ہوگا۔ کون ہے علی؟ علی کی فضیلت بندے کی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ علی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے لسان اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی زبان ہو،
تب علی کی فضیلت بیان کی جا سکتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا سمجھو گے؟ اگر یہ جملہ آپ کی سماعت سے ٹکرا کے گزرا ہو تو داد نہ دیجیے گا۔ تم کیا سمجھو گے لیلۃ القدر کیا ہے؟ نہیں بھائی، تم کیا سمجھو گے لیلۃ القدر کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا لیلۃ القدر سے مراد میری دادی زہرا ہیں۔ گویا اللہ کہہ رہا ہے ما ادراک ما فاطمہ، تم کیا سمجھو گے فاطمہ کیا ہے؟ تم کیا سمجھو گے فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے میری بیوی فاطمہ زہرا۔ اب سمجھو علی کون ہے؟ لیلۃ القدر ہے میری بیوی فاطمہ زہرا۔ جا کے سوچئے گا علی ہے کون جس کی نالین پا لپٹی ہوئی دھول کو لیلۃ القدر اپنی چادر تطہیر سے صاف کرے، اسے علی کہتے ہیں۔ جس کی نالین پر لپٹی ہوئی گرد کو لیلۃ القدر اپنی چادر تطہیر سے صاف کرے، وہ ہے علی، اسے کہتے ہیں علی۔ علی کو سمجھنے چلیے دنیا، علی کے در کا خادم سلمان نہ سمجھا جا سکا آج تک، علی کو سمجھیں گے۔ سلمان کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرو، سلمان کون ہے؟ سلمان کا مصغر ہے سلیمان، اس میں مصغر یعنی چھوٹا اسم، جیسے حسن، حسن کا چھوٹا اسم ہے حسین، یعنی چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں۔ اب سلمان کا اسم تصغیر ہے سلیمان، یعنی چھوٹے سلمان کو سلیمان کہتے ہیں۔ سلیمان کون ہیں؟ سلیمان نبی ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں اعتراض آ رہا ہے تو ابھی دندان شکن جواب دیتا جا رہا ہوں میں۔ سلیمان نبی کے لیے کہیں نہیں ملے گا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، لیکن جو سلیمان محمد کے پسینے کے قطرے سے بنے ہیں وہی محمد سلمان کو دیکھ کے کہتا ہے سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا نحن علماء وشیعتنا متعلمون ولكن سلمان من المتعلمین ہوا من العلماء، ہم علماء ہیں، ہمارے شیعہ متعلم ہیں، ولیکن سلمان من المتعلمین، لیکن سلمان متعلمین میں سے نہیں ہے، ہوا من العلماء، وہ علماء میں سے ہے، وہ علماء میں سے ہے۔ سلمان کا وقت آخر تھا، ملک الموت آئے، پوچھا سلمان چلو گے؟ جو سن چکے ہیں وہ تو میں پڑھوں گا ہی نہیں، آپ یہ جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک الگ بات ہے، جب عنوان ہوتا ہے تو ایک آدھ جملے وہ تکرار کریں گے، کیونکہ عنوان تو وہی ہے۔ ولایت پہ پوری زندگی بولا جائے زندگی ختم ہو جائے گی، یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تو جناب سلمان کا جب وقت آخر آیا، ملک الموت آئے، بہت توجہ کا طالب ہوں، پوری توجہات۔ ملک الموت نے سلمان سے کہا سلمان چلو گے یا ابھی رہنا ہے؟ چلو گے یا ابھی رہنا ہے؟ یہ سلمان کا اختیار، یعنی سلمان جب چاہے مر جائے، جب چاہے زندہ ہو جائے۔ یہ سلمان نے جواب دیا رکو، ابھی میری جان کے مالک میرے آقا علی کو آنے دو، ابھی میری جان کے مالک میرے آقا علی کو آنے دو۔ میں ملک الموت کی خدمت میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا ملک الموت سلیمان نبی کو تم نے بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ سلیمان نبی کو تم نے بیٹھنے بھی نہ دیا، اور یہاں ان سے پوچھ رہے ہو چلو گے کہ رکو گے؟ چلو گے کہ رکو گے؟ اچھا پوچھ لیا ہے تو پھر لے جاؤ، روح قبض کرو۔ ملک الموت جواب دیں گے تم نے سنا نہیں سلمان نے کیا کہا؟ سلمان نے کس کے آنے کا نام لیا ہے؟ کس کے آنے کا نام لیا؟ کہ سلمان نے علی کا نام لیا ہے، سلمان علی کا انتظار کر رہا ہے۔ اب میری کیا مجال کہ علی کے آنے سے پہلے میں سلمان کو لے جاؤں؟ علی کے آنے سے پہلے میں سلمان کو لے جاؤں؟ اور میرے مولا نے فرمایا نہیں،
میرے مولا کا فرمان ہے، مشہور فرمان ہے کہ مرنے والا چاہے مشرق میں مرے، چاہے مغرب میں مرے، چاہے جنوب میں مرے، چاہے شمال میں مرے، مرتے وقت مجھے ضرور دیکھے گا۔ اس کا مطلب ہر مرنے والے کے پاس علی ہوتے ہیں۔ ولایت سن رہے ہیں نا آپ؟ ہر مرنے والے کے پاس اب وہ توجہ کرے جس کی تمنا ہے کہ علی آئیں اور رحم کے ساتھ آئیں۔ علی تو سب کے پاس جاتے ہیں، کوئی بھی مرے، کوئی بھی مرے، علی موجود رہتے ہیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ علی کے آئے بغیر جب کسی عام آدمی کی روح قبض نہیں ہوتی تو بغیر علی کے آئے مومن کی روح کیسے قبض ہو جائے گی؟ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ دیکھیے اگر توجہ فرمائیں گے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شاید آپ کے لیے نئی ہوں اور آپ تک پہنچیں۔ حالانکہ نوجوانوں کے لیے تو میں ممبر سے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نئی ہی ہیں، بزرگوں کے لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کی زندگی مجلسوں میں گزرتی آئی ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ محنت لگتی ہے ان چیزوں میں۔ جناب ملک الموت، انہوں نے کہا چلو گے؟ دل چاہتا ہے کہ ملک الموت سے سوال کریں، اے ملک الموت، پوری دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو تمہارے نام سے ڈرتا نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارا نام آتے ہی لرز نہ جائے، تمہارا نام آتے ہی اسے موت کی یاد نہ آ جائے۔ لیکن ملک الموت، پوری دنیا تم سے ڈرتی ہے، کیا تم بھی کسی سے ڈرتے ہو؟ جو بولا میں اسے واہ کہہ رہا ہوں، تم بھی کسی سے ڈرتے ہو؟ ملک الموت جواب دیں گے تو نے صحیح کہا، دنیا کا ہر انسان میرا نام سنتے ہی کانپ جاتا ہے، میرے نام سے ڈرتا ہے، لیکن میں بھی ڈرتا ہوں۔ میں نے کہا کس سے ڈرتے ہو؟ کہا میں علی سے ڈرتا ہوں، میں علی سے ڈرتا ہوں۔ پوری دنیا ملک الموت سے ڈرتی ہے، ملک الموت علی سے ڈرتے ہیں۔ ملک الموت تم علی سے کیوں ڈرتے ہو؟ جواب دیا اس لیے ڈرتا ہوں کیونکہ پوری دنیا کی روح میں قبض کروں گا، علی میری روح قبض کرے گا، علی میری روح قبض کرے گا۔ یا علی، غور فرمایا آپ نے؟ علی میری روح قبض کرے گا۔ ہمیں مشرک بھی کہا جاتا ہے، ہمیں کافر بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن سے پوچھ کے دیکھیں مشرک کافر ہے کون؟ اگر یہ بات بالکل الگ ہو تو تائید بھی کیجئے گا اور میرے علم میں اضافے کی دعا بھی کیجئے گا۔ مشرک و کافر کہا جاتا ہے۔ آئیے حضور آگے آ جائیے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ مشرک کہا جاتا ہے، کافر کہا جاتا ہے۔ میں منبر سے کہہ رہا ہوں، مشرک کافر اللہ کو مانتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے ہیں اللہ کو مانتے ہیں تو پھر کافر کیوں ہیں، مشرک کیوں ہیں؟ میں نے یوں ہی نہیں کہا کہ مشرک کافر اللہ کو مانتے ہیں، دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کی کتاب دلیل ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ کہہ رہا ہے لَإِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ۔ میرے حبیب جب تم ان سے پوچھو گے، ان کافروں سے، ان مشرکوں سے کہ زمین و آسمان کس نے خلق کیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے خلق کیا۔ وہ کہیں گے بے ساختہ، بے دھڑک، برجستہ کہیں گے اللہ نے خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے وجود کے قائل ہیں، تو اللہ کو مان رہے ہیں۔ پھر کافر مشرک کیوں؟ پھر کافر مشرک کیوں؟ کہا انہوں نے بت بنا لیے، اپنی مرضی سے بنا لیے۔ اچھا بت بنا لیے تو کیا بت کو خدا مانتے ہیں یہ؟ اے مشرکوں، اے کافروں، کیا تم بت کو خدا مانتے ہو؟ کہ نہیں۔ اچھا جب خدا نہیں مانتے تو پھر ان کو پوچھتے کیوں ہو، ان کی طرف سر کیوں جھکاتے ہو؟ اب پھر قرآن نے اس جواب کو محفوظ کیا، سورہ زمر، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں اس وقت، آیت پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا؟
جب ان سے پوچھا جائے، وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی غیر کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ تم انہیں سجدہ کیوں کرتے ہو، تم ان کی تعظیم کیوں کرتے ہو، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم بتوں کو خدا نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم بتوں کی عبادت اور تعظیم اس لیے کرتے ہیں لِيَقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ ان کی وجہ سے ہمیں اللہ کی قربت مل جائے۔ سنی ہو تو خاموش رہیے۔ مجھے ان کی وجہ سے، بتوں کی وجہ سے اللہ کا قرب مل جائے۔ اللہ نے کہا کافر ہے، مشرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خود سے وسیلہ بنا لے، ایک کیا کہنے سبحان اللہ، جو خود سے وسیلہ بنائے وہ کافر۔ اور بات کو واضح کروں، سورہ قصص کی آیت پڑھ دوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا اختیار ہے، جسے چاہے خلق کرے، جسے چاہے بنائے، جسے چاہے چن لے۔ انہیں کس نے اختیار دے دیا؟ انہیں کوئی اختیار نہیں، کسی کو بنائیں، کسی کو چنیں۔ اور اللہ ان کے شرک سے بہت بلند ہے، ان کے شرک سے پاک ہے۔ کیا کہ اللہ نے انہیں اختیار نہیں کسی کو بنائے، انہیں اختیار نہیں کسی کو بنائے۔ ہمیں کہا جاتا ہے ہم مشرک ہیں، ہم کافر ہیں۔ قرآن سے پوچھ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے انہیں اختیار نہیں کہ یہ کسی کو بنائیں، کسی کو چن لے۔ اور اللہ ان کے شرک سے بالا ہے، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے انہیں مشرک کہا، انہیں کافر کہا، تو قرآن کی آیت نے طے تو کر دیا کہ جو اپنی مرضی سے کسی کو بنائے، شاید پہنچے نہیں آپ، جو اپنی مرضی سے کسی کو بنائے، جو اپنی مرضی سے کسی کو چنے، اپنی مرضی سے کسی کو ہادی مانے، اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ مانے، اپنی مرضی سے کسی کو پیشوا بنا لے، اللہ کہہ رہا ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ قرآن کی آیتیں دلیل ہیں۔ جو اپنی مرضی سے کسی کو منتخب کر لے، اپنی مرضی سے کسی کو بنا لے، وہ اللہ کرے، اللہ کے وجود کا قائل ہو، تب بھی اللہ کہتا ہے کہ وہ کافر مشرک ہے، کافر مشرک ہے۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں ہم نے تو اللہ کے بنائے ہوئے کو مانا، ہم نے کبھی کسی کو بنایا نہیں، ہم نے اسے مانا جسے اللہ نے بنایا۔ تم نے سقیفہ میں کسی کو خود بنا کے مانا، اب قرآن کی آیت کے میزان پر خود کے رکھ کے دیکھو اور فیصلہ کر کے بتاؤ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے تو اس آیت کی روشنی میں کافر و مشرک تم ہو یا ہم ہیں؟ اور فرمایا آپ نے اس آیت کی روشنی میں جو خود سے بنا لیں، کسی کو خود چن لیں۔ ہم نے تو کبھی کسی کو خود نہیں چنا، جسے اس نے چنا ہم نے اسے مانا، جسے اس نے بنایا ہم نے اسے مانا۔ قرآن کی آیت تو تمہیں کچھ اور ثابت کر رہی ہے، اس لیے کہ تم نے خود اپنی مرضی سے بنایا، تم نے خود چنا، اور تم نے چاہے قربت خدا کے لیے چنا ہو۔ کافر بھی یہی کہہ رہے تھے لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم نے ان بتوں کو اس لیے چنا ہے تاکہ ہمیں اللہ کی قربت مل جائے۔ یہ بت پرست یا ایسے بت بھی بناتے تھے، حلوے سے بت بنا لیا، جیب میں رکھ کے نکل گئے، بھوک لگی تو کھا لیا۔ ہاں روایتوں میں موجود ہے، جیب میں رکھ کے نکلے، بھوک لگی، کھا گئے۔ اچھا انہوں نے بتوں کو کیوں مانا؟ کب بتوں کو اس لیے مانا چونکہ بت بولتے نہیں۔ ہائے ہائے، بتوں کو اس لیے مانا چونکہ وہ روکتے نہیں، وہ ٹوکتے نہیں۔ تو بت پرست بظاہر جب مسلمان ہوئے تو پرانی عادت گئی نہیں۔ بتوں کو کیوں مانا؟ بولتا نہیں، ٹوکتا نہیں، کچھ بھی کرو بت دیکھے گا، بولے گا نہیں۔ اب کلمہ پڑھا، بظاہر مسلمان ہوئے لیکن عادت پرانی تھی، اسی وجہ سے جو خاموش تھا، قرآن خاموش تھا اسے مانا، اہل بیت بولتے تھے انہیں نہیں مانا، کعبہ خاموش تھا مانا، مولود کعبہ بولتا تھا اسے نہیں مانا۔ غور کیا آپ نے؟ غور فرمایا؟
یا علی۔ جو خاموش ہے اسے مان لیا، جو بولتا ہے اسے نہیں مانا۔ اور وقت آخر بھی نبی کے پاس اسی کو چنا جو خاموش تھا۔ کیا کہا؟ حسبنا کتاب اللہ، تاکہ کچھ کہا نہ جائے، کچھ ٹوکا نہ جائے، بولا نہ جائے۔ کچھ بھی کرو بولے نہ کوئی۔ جب یہ دین کے عادی بن کے آئے ہیں، جب پیغمبر نے کہہ دیا یہ دونوں ساتھ رہیں گے، قرآن و اہل بیت، اب قرآن تو اتنا خاموش ہے، اتنا خاموش ہے کہ اسے تیر برسا دو کچھ نہیں بولتا، اسے جلا دیا گیا قرآن نے کچھ نہیں بولا، ورق پھاڑ دیے گئے قرآن نے کچھ نہیں بولا۔ لیکن جو بولتا ہے وہ بتا دیتا ہے، اگر اس کی گردن کٹ بھی جائے تو نیزے پر تلاوت کر کے بتاتا ہے میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ غور کیا آپ نے؟ جو بولتا قرآن ہوتا ہے وہ نیزے پر بھی آ جائے تب بھی بولتا ہے۔ اب یہ روایت بہت تیزی کے ساتھ منزل پہ آ گیا میں، یہ روایت شیعہ سنی دونوں جگہ موجود ہے۔ کیا روایت ہے؟ پیغمبر نے فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز۔ کوئی بھی شخص پل صراط سے پار نہیں ہو سکتا جب تک علی پروانہ نجات لکھ کر نہ دے دیں۔ اچھا، پروانہ نجات لکھنے کے لیے علی کو ہی کیوں چنا؟ نبی کو کیوں نہ چنا؟ نبی لکھ دیتے، علی لکھیں گے، علی ولی ہیں۔ نبی کا کام ہے اللہ کی جانب سے شریعت بندوں تک لانا، ولی کا کام ہے بندوں کو اللہ تک لے جانا۔ آئے ہائے، بہت بڑی بات میں نے کہہ دی۔ ولی کا کام ہے بندوں کو اللہ سے ملا دینا، نبی کا کام ہے حکم لانا۔ توجہ کیجئے، نبی کا کام ہے حکم لانا۔ اب علی پروانہ نجات لکھ کر دیں گے۔ جس کے پاس علی کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا پل صراط سے وہی پار کر سکے گا۔ کیا ہوگا؟ علی، اسی لیے تو علی کے لیے کہا گیا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جہنم اور جنت کو تقسیم کرنے والے ہو۔ اے علی تم جنت دو گے، تم جہنم دو گے۔ علی کیسے دیں گے؟ پل صراط پر بیٹھے ہوں گے، لوگ آ رہے ہوں گے، علی کے لبوں پر جملہ ہوگا ھذا لی و ھذا لک، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے۔ آئے ہائے، ھذا لی و ھذا لک جملہ بدل دوں، علی جس کے لیے کہیں گے یہ علی کا ہے اسے جنت کھینچ لے گی، اور جس کے لیے علی کہیں گے یہ علی کا نہیں ہے اسے جہنم اپنی آگ کے حصار میں لے کے کہے گی تو نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا، اب یہ تیری بدقسمتی ہے، دنیا میں علی کے نام سے جلا، یہاں علی کے حکم سے جل۔ دنیا میں علی کے نام سے جلا، اب یہاں علی کے حکم سے جل، علی کے حکم سے جل۔ سوچئے گا میں جو کہہ جاتا ہوں، علی کے حکم سے جل۔ اب پل صراط کے لیے روایت موجود ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو ہوش اڑ گئے۔ کیا کہا؟ ارق من الشیر واحر من النار واحد من السیف۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، تلوار سے زیادہ دھاردار۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کوئی کیسے گزرے گا اس سے؟ جو بال سے زیادہ باریک ہو، آگ سے زیادہ گرم ہو، تلوار سے زیادہ دھاردار ہو، کیسے گزرے گا؟ آواز نبی آئی، تو کیوں پریشان ہے؟ علی کی ولایت ہے دل میں؟ میں نے کہا ہاں سرکار علی کی ولایت تو ہے، کہ پھر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تو پھر پریشان نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا یجوز الخاطف کالبرق، یوں بھی ہے یجوز البرق کالخاطف۔ پیغمبر نے فرمایا جب علی کی ولایت دل میں ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو پل صراط سے ایسے گزر جائے گا، ایسے گزر جائے گا جیسے پلک جھپکتے بجلی گزر جاتی ہے۔ بجلی کس کے لیے کہا؟ جس کے دل میں علی ہے۔ اب یہ روایت برادران اہل سنت کی کتاب ہے سوائق محرقہ، اس میں
حضرت جناب پہ گیپ دوں گا میں، جناب ابو بکر نے کہا. اب اس گیپ کو جا کے سوچئے گا میں نے گیپ کیوں دیا. جناب ابو بکر نے کہا کہ میں نے انہی کانوں سے سنا ہے. جناب ابو بکر نے کہا کہ میں نے انہی کانوں سے سنا ہے. اب بھی نہیں سمجھ پائے آپ. جناب ابو بکر نے کہا کہ میں نے انہی کانوں سے سنا ہے. کیا کہنے ہیں آپ کے؟ میں کیسے یہ لفظ لگا سکتا ہوں؟ جناب ابو بکر نے کہا کہ میں نے انہی کانوں سے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی پل صراط سے پار نہیں ہو سکتا جب تک علی پروانہ لکھ کر نہ دے. کیا کہا؟ کوئی بھی پل صراط پار نہیں کر سکتا. حدیث لکھنے والوں تم نے خود فیصلہ کر دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی تو کوئی میں تو حدیث بیان کرنے والے جناب بھی ہے. ہائے ہائے، کوئی میں تو یہ جناب بھی ہے. تم کچھ بھی بنا لو، مسئلہ باعث تفریق بنا دیتے ہیں. مسئلہ باعث تفریق بنا دیتے ہو، ایک نئی بات کو تحقیق بنا دیتے ہو. مسئلہ باعث تفریق بنا دیتے ہو، ایک نئی بات کو تحقیق بنا دیتے ہیں. مسئلہ باعث تفریق بنا دیتے ہیں، ایک نئی بات کو تحقیق بنا دیتے ہیں. یہ پیغمبر پر کرے شک تو تعجب کیسا، یہ تو جھوٹوں کو بھی صدیق بنا دیتے ہیں. یہ پیغمبر پر کرے شک تو تعجب کیسا. ماتر لکھنوی نے اسی لیے کہا تھا جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے. زہر اماموں کو دیا بے شمار. جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے. ایک ہندو کہہ رہا ہے زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے. گر یہی دی ہے تو اس دین سے توبہ ماتھور، شک پیغمبر پر کیا پھر بھی مسلمان رہے. بات تمام ہو گئے. بس یہ آخری جملہ ہدیتاً، اور یہیں سے ربط مصائب. صدیوں سے الزام لگتا آ رہا ہے ماتم کرتے ہیں ماتم حرام ہے. فتوے آتے ہیں ماتم حرام ہے. آتے ہیں نا ماتم کرنا حرام ہے. حرام جو کہتے ہیں ماتم کرنا حرام ہے، ذرا ان سے پوچھئے شریعت میں حرام کہتے کسے ہیں؟ شریعت میں بھائی حرام کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہی ملے گا، شریعت میں حرام وہ شے ہے جو گناہ ہو، جو جرم ہو. اچھا حرام کام علل اعلان ہوتا ہے. شراب پینا حرام ہے تو لوگ چھپ کے شراب پیتے ہیں. یعنی معلوم چلا کہ جو حرام کام ہوتا ہے وہ چھپ کے کیا جاتا ہے. غور کیا آپ نے؟ جو حرام کام ہو، کیا کہنے ہیں آپ کے، جو حرام کام ہو وہ چھپ کے کیا جاتا ہے، علل اعلان نہیں کیا جاتا. ماتم کو حرام کہنے والوں ذرا آ کر دیکھو، حسین کے ماتمی کسی گوشے میں کہیں چھپ کے ماتم نہیں کرتے. بازاروں میں چوراہوں پر غازی کا عالم لے کے نکل کے حسین کا ماتم کرتے ہیں. اب جب یہ حسین کا ماتم کرتے ہیں اس کے بعد تم کہتے ہو یہ ماتم حرام ہے، اور حرام کام چھپ کے کیا جاتا ہے. یہ چھپ کے تو کرتے نہیں ہیں. جب یہ چھپ کے کرتے نہیں ہیں تو حرام ہے نہیں، پھر تم حرام کیوں کہتے ہو؟ حرام تم میری طرف متوجہ رہے، حرام کیوں کہتے ہو جب یہ ماتم حرام نہیں؟ یہ علل اعلان بازاروں پر، چوراہوں پہ، بازاروں میں علم عباس کا لے کے حسین کا ماتم کرتے ہیں. تم کہتے ہو یہ حرام ہے، حرام کام چھپ کے کیا جاتا ہے. تم نے حرام کیوں کہا؟ بھائی حقیقت کچھ اور ہے. یہ ماتم حسین تو حرام کہہ کے کسی حرام زادے کا جرم چھپا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ ماتم حسین کو حرام کہہ کر کسی نسلی حرام زادے کا جرم چھپا رہے ہیں، گناہ چھپا رہے ہیں. اس لیے کہ حرام تو گناہ ہے نا، تو اب اسے گناہ کہو تاکہ کسی کا گناہ چھپ جائے، کسی کا جرم چھپ جائے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ حسین کی بہن نے عزاداروں کو فرش عزا دیا ہے. جب تک فرش عزا ہے
اور تا قیام قیامت قائم رہے گا۔ کوئی حسین کے قاتلوں کو چھپا نہیں سکتا۔ ایسا بے نقاب کیا ہے حسین کی بہن نے حسین کے قاتل کو کہ آج کوئی یزید نام رکھنا پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ یزید کے پیروکار ہیں وہ بھی کھل کے نہیں آتے، رضی اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اب رضی اللہ کہہ دیتے ہیں تو بھائی اس میں بات یہ ہے کہ باپ کتنا بھی برا کیوں نہ ہو لیکن بیٹا اسے اچھا ہی ثابت کرتا ہے۔ جو اس جملے کو سمجھے ہیں میں انہیں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ یزید کی کوششیں بیکار۔ یزید نے کیا کہا تھا؟ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی رسول نہیں، یہ رسالت تو ڈھونگ ہے۔ میرے چوتھے امام کے سامنے جیسے ہی کہا نا، میرے مولا نے اپنے خطبے کو ذوالفقار بنا کے ایسا ماحول بنایا کہ خود یزید کو اعلان کروانا پڑا، اشہد ان محمد رسول اللہ، کروایا نا۔ جس رسالت کا انکار کر رہا تھا اسی کی گواہی دلوا بیٹھا۔ یہ ہے زینب و سجاد کی محنت کہ گھر گھر حسینیت پہنچی، گھر گھر پیغام حسین پہنچا، گھر گھر مقصد حسین پہنچا، گھر گھر فرش عزا ہے اور ہم فرش عزا سے وابستہ ہیں۔ فرش عزا ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے، ہم فرش عزا کی وجہ سے باقی ہیں۔ فرش عزا پہ بیٹھنا سعادت ہے، جتنی دیر بیٹھ سکتے ہوں فرش عزا پر بیٹھا کیجئے، اس لیے کہ حسین کی مصیبت پر جتنی دیر آپ کی آنکھیں برسیں گی، ایک پہلو شکستہ ماں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھام کے اتنی دیر آپ کو دعا دے گی۔ جزاک اللہ، یہی عشق حسین ہے۔ ادھر میں نے جملہ کہنا شروع کیا، آپ کی آنکھیں رونے کے لیے آمادہ ہو گئی، آپ کی آنکھیں برسنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ بی بی ذرا دیکھیے اپنے لال کے چاہنے والوں کو کیسے بے قرار ہو کے روتے ہیں، کیسے بلک کے روتے ہیں، کیسے تڑپ کے روتے ہیں۔ بی بی آپ تو ان کے چہروں کو پہچانتی ہیں نا، تڑپ تڑپ کے حسین پر روتے ہیں یہ۔ یہی وجہ ہے کہ سکینہ کو آپ سے امید تھی اور کہہ دیا تھا کاش یہ کربلا میں ہوتے، اور میرے مولا نے وقت آخر کہا تھا میرے لال سجاد میرے شیعوں کو میرا پیغام دینا، جب جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کرے، جب بھی کسی بے وطن کو دیکھے تو میری غریب الوطنی کو یاد کرے۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ بس ایک روایت پڑھوں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ جب یہ قافلہ بعد شہادت حسین اسیر ہوا، بیویوں کی چادریں لوٹ لی گئیں، میرا امام قیدی بنایا گیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کانٹوں والا توق، میرے مولا کی گردن میں چپتا رہا، میرا مولا میلوں کا سفر کرتا رہا، میرا مولا کانٹوں پہ چلتا رہا، پیروں کے چھالوں میں جب کانٹے چپتے تھے، چھالے پھٹ جاتے تھے، میرے مولا کا پیر زخمی ہوتا رہا۔ ارباب عزا، یہ قافلہ ایک مقام پہ آیا، آ کے یہ قافلہ ٹھہر گیا۔ ایک بی بی ہے جس کا نام ہے ام حبیبہ، سب اپنے اپنے چھتوں پر کھڑے ہوئے منظر دیکھ رہے تھے، آل نبی تماشا بنے تھے، سادات تماشا بنے تھے، سب تماشائی تھے۔ ام حبیبہ نے دیکھا، ام حبیبہ کو پیغمبر کا فرمان یاد آیا کہ یتیموں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا انسان کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ دوڑتی ہوئی آئی، اس نے قیدیوں کو دیکھا، اس نے ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ تماچوں سے نیلا تھا، جس کے کانوں کی لویں پھٹی ہوئی تھی، جس کے کرتے کا دامن جلا ہوا تھا، جس کے ہونٹ پپڑائے ہوئے تھے۔ دوڑتی ہوئی گئی، ایک کوزے میں پانی بھرا، بڑی تیزی کے ساتھ آئی، بیویاں کھڑی ہوئی ہیں، اس نے عجیب منظر دیکھا، ایک رسن ہے
12 گلے بندھے ہیں، ابھی نہیں تڑپی جب اس کی نظر پڑی سکینہ پر۔ وہ بیویاں جن کے گلے بندھے تھے وہ جھکی ہوئی تھی، وہ جھکی ہوئی تھی، سوچئے کب سے جھکی ہوگی۔ ام حبیبہ نے کہا تم جھکی کیوں ہو؟ کہ تمہیں نہیں معلوم اس رسی کا سرا سکینہ کی گردن میں ہے، اگر ہم اٹھ جاتے ہیں سکینہ کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اللہ جانے کربلا سے یہاں تک کیسے بیویاں آئیں۔ ارباب عذاب بیویاں کھڑی ہوئی ہیں، اس میں علی کی بیٹی زینب بھی ہے۔ ام حبیبہ نے پانی کا جام آگے بڑھایا، بی بی زینب سے کہا میں چاہتی ہوں اس بچی کو پانی پلا دوں۔ بی بی نے کہا تیرا شکریہ، تو نے اس عالم غربت میں ہمارے ساتھ نیکی کرنے کی سوچی، تو نے اس عالم غربت میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سوچا، تیرا شکریہ۔ اماں زہرا سے تجھے اجر دلواؤں گی۔ جب زہرا کا نام سنا ام حبیبہ تڑپ گئی، لیکن کچھ بولی نہیں، کچھ کہا نہیں۔ کہنے لگی بی بی یہ پانی دینے سے پہلے میری 3 دعائیں ہیں، یہ دعائیں کروا دو بی بی، اس لیے کہ میں نے سنا ہے اسیروں کی دعا، یتیموں کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ زینب نے تڑپ کے کہا بتا تیری کیا دعا ہے؟ سکینہ سے کہا بی بی پہلے اس کی دعا کر دیں۔ بی بی ام حبیبہ نے کہا پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرا شوہر پردیس میں ہے، دعا کر دو خیریت سے واپس گھر آئے۔ بی بی نے دست دعا بلند کیا، سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھا کے آمین کہا۔ تیری دوسری دعا کیا ہے؟ بہت روئیں گے آپ، تیری دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری دعا قیامت کی دعا تھی۔ تڑپ کے کہتی ہے جیسے یہ بچی یتیم ہوئی دعا کرو کوئی ایسے یتیم نہ ہو، جیسے یہ بچی یتیم ہوئی دعا کرو ایسے کوئی یتیم نہ ہو۔ زینب نے دعا کی، سکینہ نے آمین کہی۔ آخری دعا ایسی تھی کہ زینب کا جگر پھٹ گیا۔ آخری دعا کیا ہے بی بی؟ کہ دعا کر دو خدا مجھے مدینہ جانا نصیب کرے، مجھے مدینے جانے کا شرف مل جائے۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا علی کی بیٹی تڑپ گئی، اے بی بی مدینے میں تمہارا کون رہتا ہے؟ مدینے میں جا کے کیا کرو گی؟ کہ میرے آقا رہتے ہیں، میرے بادشاہ رہتے ہیں، میرے سلطان رہتے ہیں، میری شہزادیاں رہتی ہیں، کہ کیا تو اپنے آقاؤں کے نام بتا سکتی ہے؟ کہ ہاں میرے آقا حسین رہتے ہیں، میرے آقا عباس رہتے ہیں، میرے آقا اکبر رہتے ہیں، یہ میرے شہزادے ہیں، میرے آقا ہیں۔ زینب نے نام سنا، بے قرار تھی، تڑپ کے کہا کیا تم اپنی شہزادی کا نام بتا سکتے ہو؟ ختم ہو گئی مجلس، بس تمام کر دی میں نے مجلس۔ کیا تم اپنی شہزادی کا نام بتا سکتی ہو؟ ام حبیبہ نے تڑپ کے کہا ہے بی بی کیسی باتیں کرتی ہو؟ یہ بازار، یہ تماشائی مجمع، یہ نامحرم کان، میں اپنی شہزادی کا نام کیسے لوں؟ یہ نامحرم کہیں سن نہ لے۔ زینب نے کہا اچھا آہستہ سے بتا تیری شہزادی کون ہے؟ کہا میری شہزادی کا نام زینب ہے۔ زینب نے تڑپ کے کہا ام حبیبہ تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ ارے میں ہی تو تیری شہزادی زینب ہو۔ ام حبیبہ رو کے کہتی ہے بی بی یہ کیسے ممکن ہے؟ اکبر و عباس بھی ہو، زین العابدین بھی ہو، حسین بھی ہو، اور تم اسیر ہو جاؤ۔ زینب نے تڑپ کے کہا وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر ہے، وہ دیکھ نیزے پر حسین کا سر، وہ دیکھ اکبر کا سر، وہ دیکھ بیڑیوں میں جکڑا ہوا میرا زین العابدین ہے۔ ہمیں کربلا میں اجاڑ دیا گیا، ہمارا گھر بار لٹ گیا۔ اے ام حبیبہ ہمارے بچوں کو شہید کر دیا گیا، ہمیں اسیر کر لیا گیا۔ اے ام حبیبہ ہمیں در بدر ملایا جا رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ اللهم ارزقنا
زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ اللہم اکتبنا من دوار الحسین اللہم اجعلنا من الباکین بمصاب الحسین عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصاب الحسین وحسن اللہ لکم عذاب فی عزاء الحسین بجاہ محمد وآل محمد